السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب جہاں پر بھی چلتا ہے وہ مسجد کے بغل میں ہے یا گاؤں میں ہے، اور مکتب اگرچہ چھوٹا ہے اور چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، لیکن مکتب کو چھوٹا نہ جانا جائے، اور مکتب کی جو تربیت ہوتی ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک رہنے والی ہے۔ اس لیے گاؤں محلے میں جو مکتب ہے ان مکتب پر خصوصی دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ناظرہ قرآن شریف پڑھ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مدرسہ چھوڑ دیں گے، درس نظامی کی پڑھائی نہیں پڑھیں گے۔ وہ قرآن شریف اردو تھوڑا بہت پڑھے اور وہاں سے وہ نکل جائیں گے اور پھر کالج یونیورسٹی تک پہنچیں گے، اور پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی جب آنکھیں کھلتی ہیں اور بد مذہب اپنا شکار کرتے ہیں تو وہ ہمارا مکتب میں پڑھا ہوا بچہ آسانی سے ان بد مذہبوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان بد مذہبوں کے شکار سے بچنے کے لیے ہم بنیادی تعلیم بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات، عقائد و افکار اہل سنت و جماعت ہم مکتب ہی میں دینا شروع کر دیں۔ اگر ہم مکتب میں دینا شروع کر دیں گے اور یہ بچے جب بڑے ہوں گے، یعنی علم کا ہتھیار دے کر کے جب ہم مکتب سے نکالیں گے، تو جب کوئی بد مذہب اس بچے کو بہکانا چاہے گا تو اپنے علم کے ہتھیار سے ان بد مذہبوں کا دندان شکن جواب دے گا اور اپنے ایمان کو بچا لے گا۔ اس لیے ضروری اس امر کی ہے کہ تمام علماء کرام اس پر سوچ و فکر کریں، غور و فکر کریں، اور مکتب پر خصوصی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے بڑے بڑے شہر دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں اہل سنت و جماعت کے مدارس تو ہیں، لیکن اس شہر کا پڑھنے والا کوئی بچہ نہیں ہے۔ شہر کا کوئی بھی بچہ مفتی، عالم نہ کے برابر بن کر کے نکلتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر شہر میں جو مکتب چل رہا ہے اگر اس پر خصوصی دھیان نہ دیا گیا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ 20-30 سال کے بعد افراد اہل سنت آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، تلاش کرنا پڑے گا چراغ جلا کر کے۔